بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قیامت کے دن کی حاضری۔ قیامت کے دن ایسے لوگ اللہ کے حضور پیش ہوں گے جن کی زبان سے 20 سال تک قرآن کے سوا کوئی لفظ نہیں نکلا تھا۔ وہاں اگر ہم اپنی بے وقوفانہ اور جاہلانہ گفتگو کے ساتھ پیش ہوئے تو ہمیں کتنی ندامت ہوگی۔ اگر رب العزت نے ہم سے پوچھ لیا کہ بتاؤ تم نے فلاں کو ذلیل کیوں کہا تھا، فلاں کو کمینہ کیوں کہا تھا، فلاں کو بے ایمان کیوں کہا تھا، وہاں جواب دینا مشکل ہو جائے گا۔ وہاں تو انبیاء بھی تھراتے ہوں گے۔ حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ اپنی شہر آفاق کتاب غنیۃ الطالبین میں لکھتے ہیں، قیامت کے دن اللہ رب العزت اپنے جلال میں ہوں گے، نفسا نفسی کا عالم ہوگا۔ اللہ تعالیٰ عیسائیوں سے پوچھیں گے کہ تم نے مخلوق کو میرا شریک کیوں بنایا؟ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نام لیں گے کہ انہی نے کہا تھا، تو اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پوچھیں گے اَأَنْتَ قُلْتَ، کیا آپ نے کہا تھا؟ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے خطاب ہوگا، ہیبت الہی کے مارے ان کے بدن کے ہر بال سے خون کا قطرہ نکلے گا۔ جب سچوں کے ساتھ یہ معاملہ ہوگا، وہاں ہم جیسے جھوٹوں کا کیا حال ہوگا۔ آج زبان سے الٹی سیدھی باتیں نکالنا آسان، مگر قیامت کے دن جواب دینا مشکل کام۔ جہنم میں کون لوگ جائیں گے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک مرتبہ سوال کیا گیا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اکثر انسان کس وجہ سے جہنم میں جائیں گے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، جو اعضاء کی بد پرہیزی سے، یعنی مابین لحیی و مابین رجلی، وہ چیز جو جبڑوں کے درمیان ہے یعنی زبان، اور وہ چیز جو رانوں کے درمیان ہے یعنی شرمگاہ۔ اکثر لوگ زبان اور شرمگاہ کے غلط استعمال کی وجہ سے جہنم میں جائیں گے۔ جنت کی ضمانت۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ جو شخص مجھے اپنی زبان اور شرمگاہ کے صحیح استعمال کی ضمانت دے دے، میں اس کے لیے جنت میں گھر دلانے کا ضامن ہوں۔ اس سے زبان کے صحیح استعمال کی اہمیت کا اندازہ لگانا آسان ہے۔ پہلے تولو پھر بولو۔ انسان کو چاہیے کہ اپنی گفتگو خود اپنے کانوں سے سننے کی عادت ڈالے۔ جس کی زبان سے نکلی ہوئی بات اس کے اپنے کان نہیں سنتے، جو اتنے قریب ہیں، بھلا اس کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ وہ کان کیا سنیں گے جو اتنے دور ہیں؟ اس لیے فرمایا گیا، پہلے تولو پھر بولو۔ آج ہم پہلے بولتے ہیں پھر تولتے ہیں، اور بعض اوقات تو ہم تولتے ہی نہیں، صرف بولتے ہی رہتے ہیں۔ کسی شاعر نے کیا عمدہ بات کہی ہے، کہے ایک جب سن لے انسان دو، خدا نے زبان ایک دی کان دو۔ اللہ رب العزت نے زبان تو ایک دی اور کان دو دیے۔ اے انسان، دو باتوں کے سننے کے بعد تجھے ایک بات کرنی چاہیے، اور آج ہم سننا تو چاہتے ہی نہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ محفل میں ایک آدمی بات کر رہا ہے، دوسرا آدمی اسے بات مکمل کرنے کا موقع نہیں دیتا، ادھوری بات سنتے ہی جواب دینا شروع کر دیتا ہے۔ ایک وقت میں دونوں بول رہے ہوتے ہیں، شاید دیواروں کو سنا رہے ہوتے ہیں یا اپنے فرشتوں کو۔ تحمل مزاجی اتنی نہیں ہوتی کہ غور سے دوسرے کی بات سن لیں۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا خوف خدا۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ بعض اوقات اپنی زبان کو پکڑ کر کھینچتے تھے اور فرماتے تھے کہ یہ جسم کا وہ عزم ہے جس کی وجہ سے اکثر لوگ جہنم میں ڈالے جائیں گے۔ عظیم ہے وہ انسان جس کی خاموشی فکر کے ساتھ اور جس کی گفتگو ذکر کے ساتھ ہوگی۔ زبان کی لغزش۔ زبان کی لغزش پاؤں کی لغزش سے زیادہ خطرناک ہوا کرتی ہے۔ پاؤں پھسل جائے تو انسان دوبارہ کھڑا ہو جاتا ہے، لیکن زبان سے غلط بات نکل جائے تو پھر اختیار میں کچھ نہیں رہتا۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ اپنی مجالس میں اکثر فرمایا کرتے تھے کہ مجھے ایک چھوٹی سی بچی نے نصیحت کر دی۔ کسی نے پوچھا، حضرت کیا نصیحت کی؟ فرمایا، ایک مرتبہ بارش ہوئی تھی، کیچڑ تھا، لوگ بڑی احتیاط سے چل رہے تھے، میں بھی جا رہا تھا، میں نے ایک بچی کو آتے ہوئے دیکھا، میں نے کہا، بیٹی احتیاط سے چلنا، کہیں پھسل نہ جانا۔ اس نے مجھے دیکھ کر کہا، میں پھسل بھی گئی تو دوبارہ کھڑی ہو جاؤں گی، ذرا آپ اپنا خیال رکھنا، اگر آپ پھسل گئے تو امت کا کیا بنے گا؟ آپ امت کے مقتدا ہیں، کہیں آپ پھسل نہ جانا۔ فرمایا کرتے تھے کہ مجھے ایک چھوٹی سی بچی نے استقامت کا سبق دے دیا۔ یحییٰ ابن معاذ رحمۃ اللہ علیہ ایک بزرگ گزرے ہیں، فرمایا کرتے تھے کہ دل کی مثال ہنڈیا کی سی ہے اور زبان کی مثال چمچ کی سی ہے۔ چمچ وہ کچھ نکالتا ہے جو ہنڈیا میں موجود ہوتا ہے، زبان وہی کچھ نکالتی ہے جو دل میں موجود ہوا کرتا ہے۔ اگر دل میں ظلمت ہوگی تو زبان سے بھی بری گفتگو نکلے گی۔
اگر دل میں نور ہوگا تو زبان سے پاکیزہ گفتگو نکلے گی. اللہ تعالیٰ